بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال والقضیۃ موجبۃ کقولنا زید کاتب واما صالبۃ کقولنا زید لیس بکاتب۔ اچھا جی شاہ جی دھیان فرمائے متن علامہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قضیہ دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ جس طرح زید کاتب، سالبہ جس طرح زید لیس بکاتب۔ ہاں جی کیا ہے؟ صاحب فرماتے ہیں کہ قضیہ دو قسم پر ہے، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ کی مثال جیسے زید کاتب اور سالبہ کی مثال جیسے زید لیس بکاتب۔ آخون کیا رحمہ فرماتے ہیں کہ قضیہ دو قسم پر ہے، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ جیسے زید کاتب اور سالبہ جیسے زید لیس بکاتب۔ اچھی طرح چلو جی فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے اور قضیہ موجبہ ہے جیسے ہمارا قول زید کاتب، اور یا سالبہ ہے جیسے ہمارا قول زید لیس بکاتب۔ جی فرمایا مصنف علیہ الرحمہ نے اور قضیہ موجبہ ہے جیسے قول ہمارا زید کاتب، اور یا سالبہ ہے جیسے قول ہمارا زید لیس بکاتب۔ فرمایا ماتن الرحمہ نے اور قضیہ موجبہ ہے جیسے قول ہمارا زید کاتب، اور یا سالبہ ہے جیسے قول ہمارا زید لیس بکاتب۔ جی اقول القضیۃ تنقسم ثانیا الی موجبۃ و سالبۃ لأن تلك النسبة التي ذكرناها إن كانت حكما بأن يقال الموضوع محمول فالقضية موجبة كقولنا زيد كاتب، وإن كانت حكما بأن يقال الموضوع ليس بمحمول فالقضية سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب۔ چلو جی شارح صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ماتن علیہ رحمہ نے ایک تقسیم پہلے کی ہے، ایک تقسیم پہلے کی ہے کہ یہ درمیان میں جو کالا ہے وہ تو نام بتائے ہیں نا جزوں کے، اس سے پہلے تقسیم کی ہے نا کہ قضیہ تین قسم ہے، قضیہ تین قسم ہے جی۔ یہ کیا بلا؟ قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ آئے نا۔ شارح صاحب فرماتے ہیں یہاں سے ماتن علیہ رحمہ نے قضیے کی دوسری تقسیم کی ہے، قضیے کی دوسری تقسیم کی ہے۔ تو تقسیم تو مطلقاً کرنی تھی لیکن یہ تقسیم کی ہے حملیے کی۔ کس کی؟ حملیے کی خاص کر کے تقسیم کی، ویسے تقسیم مطلقاً ہونی چاہیے تھی لیکن یہ تقسیم خاص کر کے کس کی ہے؟ حملیے کی۔ ہاں جی کیا کہ پہلے ماتن صاحب نے قضیے کی پہلے تقسیم کی ہے، پہلے ماتن صاحب نے قضیے کی پہلے ایک تقسیم کی ہے۔ کیا قضیہ تین قسم ہے، قضیہ حملیہ، شرطیہ متصلہ۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ یہاں سے قضیے کی دوسری تقسیم ہے، قضیے کی دوسری تقسیم کرتے ہیں جی سمجھے نا، کیونکہ متن میں مطلقاً ہے قضیہ دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ۔ اصل میں یہ جو تقسیم کی ہے نا یہ قضیہ حملیے کی ہے۔ کس کی ہے؟ موجبہ شرطیہ متصلہ منفصلہ بھی دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ، موجبہ سالبہ۔ لیکن یہ خاص کر کے قضیہ حملیے کی تقسیم کی ہے، بات سمجھیے، کیونکہ ابھی حملیے کی بات چلے گی پھر آگے شرطیہ، پھر اس طرح ملا جلا کام۔ تو سنیں تو قضیہ جو ہے وہ دو قسم ہے، قضیہ دو قسم ہے، مراد قضیہ حملیہ۔ قضیہ حملیہ دو قسم ہے، قضیہ حملیہ موجبہ اور قضیہ حملیہ سالبہ۔ قضیہ حملیہ موجبہ اور قضیہ حملیہ سالبہ۔ اب وجہ اثر سنیں، وجہ اثر یہ ہے، یہ پچھلے اقولوں کے اندر قضیہ حملیے کے جو دو جزیں بیان کی ہیں، کون سی؟ بے موضوع اور محمول۔ موضوع یعنی محکوم علیہ کو قضیہ حملیے میں موضوع کہتے ہیں، اور محکوم بہی کو قضیہ حملیہ میں محمول کہتے ہیں۔
محمول کہتے ہیں وہاں اس صفحے تھے اور پھر کہا تھا کہ بن نسبت التی یرتبط بحل محمول بالموضوع ہے کہ نہیں. ایک تیسری شے بھی بیان کی تھی کہ وہ نسبت جس کے سبب سے محمول موضوع کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے جڑتا ہے اس نسبت کا نام ہے نسبت حکمیہ. یہ مسئلہ بیان ہوا شرح میں. اب سنیں اس کو ذہن میں رکھیں. شارح صاحب فرماتے ہیں وجہ اثر یہ ہے کہ وہ نسبت جو ہم نے پیچھے ذکر کی ہے کہ بھئی موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو نسبت حکمیہ کہتے ہیں. گل سمجھیے کہ وہ نسبت جس کو ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ دو قسم ہے موجبہ اور سالبہ. وہ اس طرح کہ یا تو یوں ہوگا کہ موضوع محمول ہے یا موضوع محمول نہیں ہے. موضوع محمول ہے یا موضوع محمول نہیں ہے. وجہ اثر یہ ہے کہ قضیے حملیے میں جو حکم ہے قضیے حملیے میں جو نسبت ہے قضیے حملیے میں جو حکم نسبت ہے وہ نسبت یا تو یوں ہوگی کہ وہ حکم ہے اس بات کا کہ موضوع محمول ہے یا وہ نسبت اس طرح یا وہ نسبت حکم ہے اس بات کا کہ موضوع محمول نہیں ہے. یعنی محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے یا محمول کی سلب ہے موضوع سے. اگر قضیے حملیے میں جو نسبت ہے وہ نسبت حکم ہو اس بات کا کہ موضوع محمول ہے تو یہ موجب ہے. اور اگر قضیے حملیے میں جو نسبت ہے وہ نسبت حکم ہو اس بات کا کہ موضوع محمول نہیں ہے تو یہ قضیہ حملیہ سالب ہے. ککھ بھی نہیں پلے پہ آپ. قضیہ حملیہ دو قسم ہے موجبہ اور سالبہ. وجہ اثر یہ ہے قضیے حملیے میں یہ جڑی نسبت ہے نا موضوع محمول کے درمیان نسبت بہنا یہ نسبت اس نسبت نال حکم تعلق پکڑدا ہے. حکم تے کدے حکم ہوندا ہے وقوع دا تے کدے حکم ہوندا ہے لا وقوع دا. وقوع دا معنی ہے تے لا وقوع دا معنی نہیں ہے. قضیے حملیے میں جو نسبت ہے یہ نسبت یا تو حکم ہے اس طور پر کہ موضوع محمول ہے یا یہ نسبت حکم ہے اس طور پر کہ موضوع محمول نہیں ہے. اگر قضیے حملیے میں جو نسبت ہے وہ حکم ہے اس طور پر کہ موضوع محمول ہے یعنی محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے کمال ہے تو یہ قضیہ حملیہ موجبہ ہے. اور اگر قضیے حملیے میں جو نسبت ہے وہ حکم ہے اس طور پر کہ موضوع محمول نہیں ہے یعنی محمول کی سلب ہے موضوع سے تو یہ قضیہ حملیہ سالبہ ہے. اکھوشا جی یہاں سے آپ قضیہ کی دوسری تقسیم کرتے ہیں تو وجہ اثر بیان فرماتے ہیں کہ وجہ اثر یہ ہے اندر نسبت ہے جو وہ نسبت جو ہم نے ذکر کی وہ نسبت حکمیہ وہ نسبت حکمیہ اگر حکم ہے قضیہ حملیہ کے اندر وہ نسبت حکمیہ دو آر سے خالی نہیں یا تو وہ نسبت حکم ہوگی اس بات کا یا تو وہ نسبت حکم ہوگی اس بات کا کہ موضوع محمول ہے یا وہ نسبت حکم ہوگی اس بات کا کہ موضوع محمول نہیں ہے. اگر نسبت ہو اس طرح کہ موضوع محمول ہے تو پھر یہ قضیہ موجبہ ہے. اگر قضیہ حملیہ موجبہ ہے اور اگر نسبت ہو اس طرح کے موضوع محمول نہیں ہے تو وہ قضیہ حملیہ سالبہ ہے. کیا ہے؟ سالبہ ہے. شاہ جی کو سمجھ آئی جی. میں کہتا ہوں قضیہ منقسم ہوتا ہے دوسری مرتبہ موجبہ اور سالبہ کی طرف. جان کرا ترجمے تھے اس لیے کہ وہ نسبت اللہ تھی وہ کہ ذکر کیا ہم نے اس کو کیڑی او نسبت حکمیہ جڑی اگر ہے وہ نسبت حکم بائیں طور کہ کہا جائے موضوع محمول ہے بس قضیہ موجبہ ہے. اب اس کی مثال بزید کاتب
کا کیا معنی ہے؟ بے زید کاتب ہے، زید موضوع ہے کہ کوئی نہیں؟ کاتب محمول ہے کہ نہیں؟ تو موضوع محمول ہے کہ کوئی نہیں؟ بے زید کاتب ہے جی، اے مطلب وہ دیا معنی میں کر سکتے ہیں، کتابت کا ثبوت ہے زید کے لیے جی، کل سمجھی کہ نہیں؟ تو زید کاتب ہے، جیسے ہمارا قول زید کاتب، اور پیچھے تفاق کان ان کانت، اور اگر ہے وہ نسبت حکم بہی طور کہ کہا جائے موضوع نہیں محمول، بس قضیہ سالبہ ہے، جیسے ہمارا قول زید لیس بکاتب، زید جو کہ موضوع ہے، لیسا بکاتب نہیں ہے کاتب، تے گل سچی نہیں بھی موضوع محمول نہیں ہے کہ ہے موضوع محمول نہیں ہے، یعنی زید کاتب، نہیں تو دوجا معنی بھی ٹھیک ہے، بے کتابت کی سلب ہے زید سے بھی ٹھیک ہے، ہاں جی۔ کہتا ہوں میں قضیہ تقسیم ہوتا ہے دوسری مرتبہ موجبہ کی طرف اور سالبہ کی طرف، موجبہ اور سالبہ کی طرف، اس لیے کہ یہ نسبت وہ جو اس لیے کہ وہ نسبت وہ نسبت جس کو ذکر کیا ہم نے، کیڑی نسبت حکمیہ یار کمال ہے، اگر ہے وہ نسبت حکم بہی، اگر ہے وہ نسبت حکم بہی طور کہ کہا جائے موضوع کہ محمول ہے، کہا جائے کہ موضوع محمول ہے، بس قضیہ موجبہ ہے، جیسے ہمارا قول زید کاتب، کی معنی موضوع یعنی زید کاتب محمول ہے، بزید کاتب ہے، اور اگر ہو نسبت حکمن، اور اگر ہو وہ نسبت اگر ہو وہ نسبت حکم بائی طور اور کہ کہا جائے موضوع محمول کہا جائے کہ موضوع محمول نہیں ہے، ہاں بس قضیہ سالبہ جیسے قول ہے، ہمارا زید لیس بکاتب، زید کاتب نہیں ہے، ہاں گل سمجھیے سمجھائی جی کہ کوئی نہیں، یہ جڑا ہے نا یہ جڑی موضوع تے محمول دے درمیان نسبت حکمیہ ہے، نسبت حکمیہ، یہ قضیے موجبے وچ بھی تے سالبے وچ جڑا تعلق ہے موضوع محمول دا، موضوع اے موضوع تے محمول، یہ جڑا تعلق ہے نا ان دا نام ہے، اس تعلق دا نام ہے نسبت حکمیہ کی، نسبت حکمیہ، ایو نسبت جیڑی ہے نا جی، یہ نسبت ان دے نال تعلق پکڑدا ہے حکم، کون تعلق پکڑدا ہے؟ حکم، وہ حکم دی تعبیراں مختلف نے، بے موجبہ ہوئے تو انہوں جاندے نے وقوع، سالبے وچ لا وقوع، موجبے وچ ایقا، سالبے وچ انتزاع، ایقا وقوع انتزاع لا وقوع، ایکو لفظ نے جی، یہ سارے بولے جاندے نے جی، یہ مختلف لفظ نے، سارے پتہ لگ جان نا تو پھر کسی مقام تے جڑا لفظ بولا جائے گا سمجھنا کم اوکھا نہیں ہوئے گا جی، گل سمجھی جی، اے مطلب ہے جی جی قال وكل واحد منهما اما مخصوصة كما ذكرنا واما كلية مصورة، شابہ جی، قولنا كل انسان كاتب ولا شيء من الانسان بكاتب واما جزئية مصورة، قولنا بعض الانسان كاتب وبعض الانسان ليس بكاتب، شابہ سے، واما الا تكون كذلك، ہاں متا کو کاکا جی، وتسمى محملتن تن، کا قولنا الانسان کاتب والانسان لیس بکاتب۔ اچھا جی، یہاں سے وہ شرط خراگے آ رہی ہے، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ قضیے حملیے کی باعتبار موضوع کے تقسیم کرتے ہیں، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ قضیے حملیے کی باعتبار موضوع کے تقسیم کرتے ہیں، آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کبرے میں قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے 4 قسم ہے، جی، شخصیہ، طبیعیہ، محملہ اور محصورہ، محصورہ، یہاں 3 بیان کر رہے ہیں، چوتھے کو چھوڑ دیا ہے، وہ شرح میں اگلے پاسے لا یقالو او ان القضیۃ طبیعۃ خارجۃ عنہا فلا یصدق الحصر، تو پھر اس کا آگے جواب دیں گے، گل سمجھیے، سوال جواب آئے گا بھی طبیعہ کیوں چھڈیا، بھی اس کے قصور کیتا، وہ بات دی گل ہے، تو اب متن کو سمجھیں، تو کیا کہ جی ماتن صاحب کیا بیان کرتے ہیں؟ ماتن رحمۃ اللہ علیہ جو ہے قضیے حملیے کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ تقسیم باعتبار موضوع کے، گل سمجھیے، ایسا دھیان کرو، تو ماتن صاحب کہتے ہیں کہ کل واحد منہما، کہ قضیہ حملیہ خواہ موجبہ ہو خواہ سالبہ ہو،
وہ یا محصورہ ہوتا ہے نہ یا مخصوصہ ہوتا ہے، یا کلیہ مصورہ ہوتا ہے، یا جزیہ مصورہ ہوتا ہے، یا وہ کیا ہوتا ہے محملہ ہوتا ہے۔ گل سمجھیے جی، تسلجنا محصورہ تو محصورے کا یہاں دو بیان کر دیے، کلیہ اور جزیہ۔ اصل تو محصورے کی تقسیم علیحدہ ہے نا کہ وہ چار قسم ہے، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ علیحدہ ہے جی۔ گل سمجھیے کیا کیشا جی؟ ماتن رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قضیہ عملیہ خواہ موجبہ ہو خواہ سالبہ ہو، یا وہ مخصوصہ ہوتا ہے، یا وہ کلیہ مصورہ ہوتا ہے، یا وہ جزیہ مصورہ ہوتا ہے، اور یا وہ محملہ ہوتا ہے۔ مطلب ہے گل سمجھو کو شرع ہوندی پہ نسبت سے وضاحت ہوندی اوتھے جی تک۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ قضیہ عملیہ چاہے موجبہ ہو چاہے سالبہ ہو، یا وہ مخصوصہ ہوتا ہے، یا کلیہ مصورہ ہوتا ہے، یا جزیہ مصورہ ہوتا ہے، یا محملہ ہوتا ہے۔ ہاں مطلب ہے گل سمجھیا شاہ جی، سمجھی جی گل؟ یہ وچ مثالاں نے ترجمہ کر دیا، آگو پھر ساری شرع آ رہی۔ چلو جی، قال فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے، فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے، اور ہر ایک ان دونوں میں سے ہر ایک ان دونوں میں سے یا مخصوصہ ہے، یا مخصوصہ ہے، ان دی بھی مثال جیسا کہ ذکر کیا ہم نے، جیسا کہ ذکر کیا ہم نے، او کون او زید کاتب تے زید لیس بکاتب، سمجھ آئیے؟ چلو جی، اور ہر ایک ان دونوں میں سے ہر ایک ان دونوں میں سے یا مخصوصہ ہے، یا مخصوصہ ہے، جیسا کہ ذکر کیا ہم نے، جیسا کہ ذکر کیا ہم نے، کی ذکر کی تھی مثال کیڑی؟ زید کاتب زید تے پیچھے پڑھے ہے نا جی کہ قضیہ عملیہ کا موضوع اگر شخص معین ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قضیہ شخصی۔ ہم مطلب پچھلی گل یاد رکھی تھی بھی کوئی اتنی بھی انہوں یاد کرنے لگا پہ کوئی ڈر لگتا جی۔ چلو جی، اور یا کلیہ مصورہ، اچھا اس کے موجب سالبے دونوں کی مثال دیتے ہیں۔ کلیہ مصورہ کلیہ دو ہوں نا، کلیہ موجبہ بھی ہوں تو کلیہ سالبہ بھی ہوں، دونوں دی مثال جیسے ہمارا قول کلو انسان کاتب اور لا شیء من الانسان بکاتب، سمجھے جی؟ تے چلو جی ہوں، اور یا جزیہ مصورہ، پھر دونوں کی مثال موجب اور سالبے کی، جیسے ہمارا قول بعض الانسان کاتب اور بعض الانسان لیس بکاتب، اور یا یہ کہ نہ ہو اس طرح، مطلب کہ بھی موضوع کلی ہوئے تے حکم کلی دے افراد تے تے کمیت بیان نہیں کیتی گئی، موضوع کلی تو حکم کلی دے افراد تے تے لیکن کمیت اے مطلب، اور یا یہ کہ نہ ہو اس طرح، اور نام رکھا گیا اس کا محملہ، جیسے ہمارا قول موجبہ سالبہ دو میں الانسان کاتب اور الانسان لیس بکاتب۔ فرمایا مصنف علیہ الرحمہ نے، اور ہر ایک ان دونوں سے یا مخصوصہ ہے جیسے ذکر کیا ہم نے، اور یا کلیہ مصورہ ہے جیسے قول ہمارا کلو انسان کاتب۔ شاہ جی معنی کرو ہوں کلو انسان کاتب کا، انسانیت کا کتابت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، ولا شیء من الانسان بکاتب، اور یا جزیہ مصورہ اندہ معنی کرو گا سالبے کلیت، ولا شیء من الانسان بکاتب، کتابت کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے، اے شابہ جی شاہ جی، اور یا جزیہ مصورہ جیسے قول ہمارا بعض الانسان کاتب و بعض الانسان لیس بکاتب، اور یا معنی کرو نا جدوں آندا شاہ جی، کتابت کا ثبوت ہے انسان کے بعض افراد کے لیے جی، اور کتابت کی سلب ہے انسان کے بعض افراد سے جی، اور یا یہ کہ نہ ہو اس طرح، اور نام رکھا گیا ہے اس کا محملہ، جیسے قول ہمارا الانسان کاتب، کتابت کا ثبوت ہے انسان کے فرد کے لیے، انسان کے افراد کے لیے ہے، بعض تو کل نہیں لفظ بولنا ہے مطلب ہے، اور الانسان لیس بکاتب، کتابت کی سلب ہے انسان کے افراد سے، بس کنے سے ایک کو نہیں پتا بھی کنے نے جی۔ چل بھی سجنو، فرمایا مصنف علیہ الرحمہ نے، اور ہر ایک ان دونوں میں سے یا مخصوص ہے جیسے ذکر کیا گیا ہے،
اور یا کلیہ مصغرہ ہے جیسے قول ہمارا کلو انسان کاتب، اور لا شیء من الانسان بکاتب، اور یا جزیہ مصغرہ ہے جیسے قول ہمارا بعض الانسان کاتب و بعض الانسان لیس بکاتب، چلو اور یا یہ اس طرح نہیں ہے اور نام رکھا گیا، یا یہ کہ نہ ہوگا اس طرح، اور یا یہ کہ نہ ہوگا اس طرح، اور نام رکھا گیا ہے اس کا محملہ۔ یہ جی بچ واؤ ہے نا بات تو سمے بہت ٹکدی نہیں، اور یا یہ کہ نہ ہوگا اس طرح تو نام رکھا گیا اس کا مملا، اے کوئی ذوق بھی کچھ ہے ہوندی نہیں انج میں شعر لکھا پیار ہے مطلب تو دسے پہ اے پہ کل کوئی چلو جی شاباش۔ اقول وكل واحدة من القضية الموجبة والسالبة اما ان تكون مخصوصة او محصورة سواء ایک شاہ جی ایک خبر کان او جزئیة او مہملة۔ بس شارع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل واحد منہما کا مرجع ہے موجبہ اور سالبہ، کیا ہے موجبہ اور سالبہ۔ تو ماتن صاحب نے اما کھلار کے کیتا ہے تو شارع صاحب پہلو کٹھیا کر کے تو پھر وجہ اثر بیان کرتے ہیں، گل سمجھیے جی۔ شارع صاحب فرماتے ہیں کہ قضیہ حملیہ خواہ موجبہ ہو قضیہ حملیہ خواہ سالبہ ہو وہ یا مخصوصہ ہوگا یا محصورہ ہوگا، آگے عام ہے کہ محصورہ کلیہ ہو یا جزیہ ہو یا وہ محملہ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قضیہ حملیہ بیعتبار موضوع کے تین قسم ہیں، وہ تب یا بھی نال جوڑو پھر اگر سوال جواب ہوتا پہ ان سے پیچھے پڑے بھی چار قسم ہے نا۔ تو قضیہ حملیہ بیعتبار موضوع کے تین قسم ہے، قضیہ حملیہ کیڑا قضیہ حملیہ با اعتبار موضوع کے تین قسم پر خواہ موجبہ ہو خواہ سالبہ، قضیہ حملیہ یا مخصوصہ ہوگا یا محصورہ ہے کہ وہ کلیہ ہو یا جزیہ ہو یا محملہ ہو یا محملہ ہوگا۔ وہ والے گلاں پڑھیاں کوئی گل سمجھیے جی۔ شارع صاحب فرماتے ہیں کہ قضیہ حملیہ خواہ موجبہ و خواہ سالبہ یا وہ مخصوصہ ہوگا یا مقصورہ ہوگا یا محملہ ہوگا۔ معصورہ تو عامزی وہ مقصورہ تو عمدی سواؤن کانت کلیہ ہو چاہے جزیہ ہو۔ تو قضیہ حملیہ بیعتبار موضوع کے کتنی قسم ہے؟ تین قسم ہے، کیڑا مخصوصہ کلیہ ہو خواہ جزیہ ہو اور محملہ۔ گل سمجھیے، منع کرو شاہ جی، میں کہتا میں ہوں کہتا ہوں اور ہر ایک اور ہر ایک قضیہ قضیہ وہ ہے نا وکل واحد منہما، تو منہما کا مرجع بیان کیا ہے، سمجھائیے وہ کون ہے؟ من القضیۃ الموجبات والسالبات، اور ہر ایک قضیہ موجبہ اور سالبہ سے یا یہ کہ ہوگا مخصوصہ مخصوصہ یا محصورہ، یا محصورہ اگوں عام ہے برابر ہے کہ ہو محصورہ برابر ہے ہو محصورہ کلیہ یا جزیہ، کلیہ اے سے پچھ رہ گیا، پیچھے جوڑو اینو، یا محملہ، یا محملہ اے او محملہ جزیہ نال نہیں جوڑنا شاہ جی، اما ان تکونا مخصوصاتن او محصوراتن او محملاتن، سمجھئے تھے آپ اتنے جوڑنے جی۔ ہاں جی جلدی کرو بجا اثر اور ہر ایک قضیہ سے قضیہ موجبہ اور سالبہ سے یا یہ کہ ہوگا مخصوصہ یا مخصورہ برابر ہے کہ ہو مخصورہ کلیہ یا جزیہ یا محملہ یا محملہ، شابہ کہتا ہوں جی۔ میں اور ہر ایک قضیہ موجبہ اور سالبہ سے یا یہ کہ ہوگا مخصوصہ یا مقصورہ برابر ہے کہ ہو وہ محصورہ کلیہ یا جزیہ کلیہ یا جزیہ ہاں یا محملہ یا محملہ، اگے جی۔ لأنه ان كان الموضوع في القضية شخصا معينا جزئيا فالقضية مخصوصة كما ذكرنا في مثال الموجبة والسالبة نحو زيد كاتب وزيد ليس بكاتب۔ اچھا جی، وجہ اثر یہ ہے شاہ جی، وجہ اثر کہ قضیے حملیے کا موضوع، قضیے حملیے میں موضوع یا شخص معین جزی ہوگا یا قضیے حملیے کا موضوع کلی ہوگا، یا قضیہ حملیے کا موضوع کلی ہوگا۔ پھر کلی ہے تو افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے یا کمیت بیان نہیں کی گئی۔ اگر قضیہ حملیے کا موضوع
شخص معین جزی ہے تو یہ قضیہ حملیہ مخصوصہ. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہے اور افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے تو یہ قضیہ حملیہ محصورہ. اور اگر قضیہ عملیہ کا موضوع کلی ہے اور افراد کی کمیت نہیں بیان کی گئی تو یہ محملہ. اتھے جنہ کو بیان ہے انج دی وجہ اثر. ویسے تم تفصیلی پہلے پکوائی ہے ساری یاد ہے کہ کونی اتھے جو کچھ ہے اس کے مطابق جی یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ وجہ اثر بیان فرماتے کہ ہیں قضیہ حملیہ کا تین قسم کیوں ہے. قضیہ حملیہ قسم کیوں ہے تین قسم قضیہ حملیہ کا موضوع شخص معین جزی ہوگا یا قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہوگا. اگر کلی ہوگا تو افراد کی کمیت کو بیان کیا افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے یا کمیت بیان نہیں کی گئی. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع شخص معین جزی ہو تو یہ قضیہ مخصوص ہے. یہ قضیہ عملیہ مخصوصہ ہے. اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور افراد کی کمیت بیان کی گئی ہو تو یہ قضیہ حملیہ محصورہ ہے. اور اگر افراد کی کمیت نہ بیان کی گئی ہو تو یہ قضیہ حملیہ محملہ ہے. یہ وجہ اثر نہ تینہ قسموں کے مطابق جی سمجھائے نا جی. تو ویسے تو وہ تفصیلی جو پڑھی ہے وہ ہے نا کہ قضیہ عملیہ کا موضوع یا قضیہ عملیہ کا موضوع یا جزی ہے یا کلی ہے. اگر جزی ہے تو یہ قضیہ عملیہ مخصوص ہے. اگر موضوع کلی ہے تو پھر حکم نفس کلی پر ہے یا کلی کے افراد پر ہے. اگر حکم نفس کلی پر ہے تو یہ طبعی ہے. اور اگر حکم کلی کے افراد پر ہے تو پھر افراد کی کمیت کلن یا بعضاً بیان کی گئی ہے یا نہیں. اگر بیان نہیں کی گئی ہے تو یہ ممل ہے. اگر بیان کی گئی ہے تو یہ معصور ہے. پھر معصورہ چار قسم ہوتا ہے جی کہ وہ جو کلن بیان کی گیا ہے وہ ایجابن ہے یا سلبن ہے. جو بعضاً بیان کی گیا ہے وہ ایجابن ہے یا سلبن ہے. تو ساری تفصیل پیچھے پڑی ہے تو پھر اخوا دیتی سنی جی گل اس کے مطابق وجہ سے. یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ قضیہ عملیہ کی جو تین قسمیں بنی ہیں موضوع کے اعتبار سے اس کی وجہ اثر بیان فرماتے ہیں. وجہ اثر یہ وجہ ہے اثر یہ ہے کہ قضیہ عملیہ کے اندر جو موضوع ہوگا وہ شخص معین جزی ہوگا یا قضیہ عملیہ کا جو موضوع ہوگا وہ کلی ہوگا. اگر کلی ہوگا تو اس کی افراد تو کی افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع شخص معین جزی ہو تو یہ قضیہ حملیہ مخصوصہ ہے. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور افراد کی کمیت بیان کی گئی ہو تو یہ قضیہ حملیہ مخصورہ ہے. اور اگر افراد کی کمیت نہ بیان کی گئی ہو تو یہ قضیہ حملیہ محملہ ہے. لمبا نہ کرو تو متن کا بھی دھیان رکھے تو شرط ہے بھائی لأنہ اس لیے کہ اگر ہو موضوع اگر ہے موضوع قضیے میں کہنا قضیہ عملیہ کیا ہے شخص معین جزی. یہ ترے لفظ نے سمجھانے واسطے جڑا مرضی بولو گزارا چل جاتا ہے جی سمجھائے نا جی. ابا پیو باپو سمجھائے نا گل ایک ہی ہے جی. چلو جی شخص معین جزی تو پس قضیہ مخصوصہ ہے. ان کا معنی کرو اس لیے کہ اگر ہو موضوع قضیہ میں شخص معین جزی پس قضیہ مخصوصہ ہے. قضیہ مخصوصہ ہے. شاباش. دیکھو نا موشی کہہ رہا ہے کہ آگے جو ہے نا معین اور جزیان کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دسے بھی سارا ٹبر پورا دا نام دس دیتے ہیں بھی اینے لفظ بولے جاندے نے شخص آکھو جزی آکھو معین آکھو ایک کو گل ہے جی اے سارے بھی ہے. چلو جی گل سمجھیا. اے جے دیکھ بھرا نو آکھے بھی جڑا ابو جی آ گئے تو جنوں آکھے والد صاحب آ گئے گل تے کوئی ہے نہیں جی ہے بے مطلب ہے جی. چلو جی گل سمجھیے. آگے متن میں کیا تھا شاہ جی کماز کرنا کمال ہے جی ہے کہ کوئی نہیں. اب ادھر آئیں اب کماز کرنا کی وضاحت کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تو شارح صاحب فرماتے ہیں بھی کماز کرنا کا کیا مطلب ہے کہ بھی جیسے ہم نے پیچھے موجبہ اور سالبہ کی مثال دی ہے. موجبہ کی مثال زید کاتب سالبہ کی مثال زید لیس بکاتب ہے جی. تو دونوں میں موضوع کیا ہے شخص معین جزی شخص جزی ہے جی. گل سمجھی جی. کماز کرنا بھی جیسے ہم نے پیچھے دو مثالیں دی ہیں کس کی اور سالبہ کی قضیہ مخصوصہ. گل سمجھی جے کہ کوئی نہیں. وہ جڑا پچھلا کالا نہیں ہے گا پچھلا کالا جڑا جو ہن پڑھیا ہے ان دے دو مثالاں نہیں آئیاں زید کاتب تے زید لیس بے. یہ دو مثالاں کماز کرنا سے ماتن نے اس کی طرف اشارہ کیا. جیسا کہ ذکر کیا ہم نے موجبہ اور سالبہ کی مثال میں
موجبہ اور سالبہ کی مثال میں جیسے زید کاتب جیسے زید القاتب اور زید لیس بکاتب. اور زید لیس بکاتب. آنکھو جیسا جی کہ ذکر کیا ہم نے موجبہ اور سالبہ کی مثال میں جیسے زید کاتب اور زید لیس بکاتب. جیسا کہ ذکر کیا ہم نے موجبہ اور سالبہ کی مثال میں جیسے زید کاتب اور زید لیس بکاتب. اگے شاہ جی. وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا مَخْصُوصَةً فَلِخُصُوصِ مَوْضُوعِهَا وَقَدْ يُقَالُ. بس. اچھا جی، اس قضیے کو جس کا موضوع جزئی ہوتا ہے، اس قضیے کو مخصوصہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا موضوع خاص ہوتا ہے، اس کا موضوع خاص ہوتا ہے اس لیے اس کو مخصوصہ کہتے ہیں. کہنا ٹھیک ہے. آنکھو شاہ جی کیا کہ لازم بتاتے ہیں کہ یہ جس قضیے کے اندر جس قضیے کا موضوع جس قضیے کا موضوع خاص اس قضیے کو مخصوصہ کیوں جس کہتے ہیں؟ قضیے کا موضوع شخص معین ہوتا جس قضیے ہے، کا موضوع شخص معین ہوتا ہے اس قضیے کو مخصوصہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا موضوع خاص ہے، اس کا موضوع خاص ہوتا ہے. تو تھلے لکھے ہے فسم یل شم یلنی فسم یل کلو باسم الجزء. بھائی موضوع ہے نا خاص، جی. خاص موضوع مخصوص ہے نا، جی. تو قانون ہے بھی جز دا جڑا نا ہے وہ پورے ٹبر دا نا رکھ دیتا، کیوں قضیے پورے وچ محمول بھی ہے نا، نسبت بھی ہے. تو چونکہ ایک جز جڑی وہ مخصوص ہے کون موضوع تے پورے دا اینو کہندے نے کل دا نا رکھنا، او جڑا جز دا نا ہوے کل دا ان بول دے کہ میں نے تسمیۃ الکل باسم الجز، تسمیۃ کل باسم الجزء. الجز نام رکھنا کل دا او جڑا جز دا نا ہے. ہاں جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں جی؟ چلو جی. اور بہرحال نام رکھنا اس قضیے کا، اور بہرحال نام رکھنا اس قضیے کا کس قضیے کا؟ جس کا موضوع شخص معین ہے، مخصوصہ مخصوصہ بس واسطے خاص واسطے خاص ہونے اس کے موضوع کے کے موضوع کے. جی. اور بہرحال نام رکھنا اس کا مخصوصہ بوجہ خاص ہونے اس کے موضوع کے. ہاں وہ میں نہ اور بہرحال سنا نام رکھنا اس کا مخصوصہ پس بوجہ خاص ہونے اس قضیے کے موضوع کے. کے موضوع. اگے شاہ جی نویں گل وقد يقال لها شخصية لكون موضوعها شخصا معينا جزئيا. بس شارع صاحب فرماتے ہیں کہ اس قضیے کو شخصیہ بھی کہتے ہیں. جس قضیے کا موضوع جزئی ہوتا ہے نا، جزئی شخص معین، اس کو مخصوصہ بھی کہتے ہیں اور اس کو شخصیہ بھی کہتے ہیں. اس کو شخصیہ بھی کہتے ہیں. سمجھائیے. جی. تو اس کو شخصیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس کا موضوع شخص معین جزئی ہوتا ہے، اس لیے اس کو شخصیہ کہنا بھی ٹھیک ہے جی. ہاں جی کیا کہ یہاں سے شارع صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ جو قضیہ عملیہ جس کا موضوع جزئی ہوتا ہے وہ اس قضیہ کو عملیہ جس کا موضوع جزئی ہوتا ہے اس کو شخصیہ بھی کہتے ہیں. شخصیہ بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ بیان کرتے دو ہیں. نام، ایک اس کی نام وجہ مخصوصہ بیان تو کرتے ہیں دوسرا نام شخصیہ. شخصیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا موضوع شخص معین جزئی ہوتا ہے. اس لیے اس کو شخصیہ کہنا ٹھیک ہے جی. اے مطلب سنتے پہ ہو. اور کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ان قد جو کال کا جو قد ہے نا، یہ تقلیل کے لیے نہیں ہے، مطلب منع کو نہیں کرنا، مطلب ویسے نال لگا پہ. اور کہا جاتا ہے لہا اس قضیے کو، اس قضیے اس قضیے کو مول مقصود جس کا موضوع جزئی ہے کیا کہا جاتا ہے؟ شخصیہ. شخصیہ. اے بھائی نہ کیوں رکھیا؟ باوجہ ہونے اس قضیے کے موضوع کے توجہ ہونے اس قضیے کے موضوع کے شخص معین جزئی. شخص معین جزئی. ہاں جی. اور کہا جاتا ہے اس قضیہ کو شخصیہ بوجہ ہونے اس کے موضوع کے شخص معین جزئی. ہاں بھائی اور جان. کہا جاتا ہے اس قضیے کو شخصیہ بوجہ ہونے موضوع کے شخص معین جزئی. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعُهَا اے موضوع القضیة شخصا معینا جزئیا يكون غیر معین کلیا فإن بین فيها بقیۃ افراد الموضوع من الکلیة والجزئیة فالقضیۃ محصورۃ ومصورۃ. بس وجہ اثر پہلے سنی آپ نے. اگر قضیے کا موضوع قضیے کا موضوع شخص معین جزئی نہ ہو بلکہ قضیے کا موضوع کلی ہو
اور افراد کی کمیت بیان کی گئی ہو کلیت اور جزیت کے اعتبار سے تو اس قضیہ حملیہ کو محصورہ اور مصورہ کہتے ہیں. اس قضیہ حملیہ کو محصورہ اور مصورہ کہتے ہیں. اگر قضیے حملیے کا موضوع شخص معین نہ ہو بلکہ کلی ہو اور افراد کی کمیت کل افراد کی کمیت بیان کی گئی ہو، افراد کی کمیت بیان کی گئی ہو، کلیت اور جزیت کے اعتبار سے تو یہ قضیہ تو اس قضیہ حملیہ کو محصورہ اور مصورہ کہتے ہیں. اکوشا جی شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ اگر قضیہ کوئی وجہ سر آگی وہی اس نے بیان کرنے ٹکڑے قضیہ نہ کا موضوع شخص معین نہ ہو بلکہ کلی ہو، کلی ہو تو پھر افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے کلن اور جزن. تو اس قضیہ اگر افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے کلن اور جزن تو اس قضیہ کو قضیہ حملیہ محصورہ محصورہ مصورہ محصورہ مصورہ آکھوا منڈا چانو مصنف علیہ رحمہ فرماتا ہے کہ اس قضیے کے موضوع اگر کس قضیہ کمال ہے یارا قضیہ حملیہ کا موضوع جزی نہ ہو شخص معین نہ ہو بلکہ اس کا غیر ہو تو غیر کون ہے کلی اور کون ہے جزی دے مقابلے چ کیا ہونی جی جزیہ ہوندا جی کمال ہے یارا ہوں جزی تے جزیہ ہے کلی تے کلیہ چپڑ جہیا ہوں موضوع کلی ہو نہ جزی. افراد کی کمیت بیان پھر دو صورتیں ہیں کہ افراد کی کمیت کلن جزن بیان کلن بعضن بیان کی گئی ہے کہ نہیں. اگر بیان کی گئی ہے تو یہ قضیہ حملیہ محصورہ مصورہ ہے. یہ قضیہ حملیہ مصورہ ہے. چلو گل سمجھی شاہ جی مانا کرو. اور کدے گئے اور اگر نہ ہو موضوع قضیے کا نہ ہو موضوع قضیے کا اور اگر نہ ہو موضوع اس کا اور اگر نہ ہو موضوع اس کا کس کا یعنی موضوع قضیے کا موضوع قضیے کا کیا نہ ہو یہ لم یکن کی خبر ہے شخص معین جزی شخص معین جزی بلکہ ہو موضوع بلکہ ہو موضوع غیر معین کلی غیر معین کلی غیر معین آخنا یا کلی آخنا ایک کو گل ہے. بس اگر اب دو صورتیں ہیں. بس اگر بیان کی گئی ہے بیان کی گئی ہے قضیے میں موضوع کے افراد کی کمیت کے افراد کی کمیت کلیت اور جزیت کے اعتبار سے کے اعتبار سے بس قضیہ معصورہ اور مصورہ ہے. قضیہ محصورہ اور مصورہ ہے جی. اور اگر نہ ہو موضوع اس کا یعنی موضوع قضیے کا شخص معین جزی بلکہ ہو غیر معین کلی پس اگر بیان کیا گیا ہو اس میں کمیت کی بس اگر بیان کی گئی ہو قضیے میں موضوع کے افراد کی کمیت کلیت اور جزیت سے کے اعتبار سے بس قضیہ محصورہ اور مصورہ ہے. اور اگر نہ ہو موضوع اس کا اور اگر نہ ہو موضوع اس کا یعنی موضوع قضیے کا کیا نہ ہو شخص معین جزی بڑے خیال کرو بلکہ ہو موضوع غیر معین کلی پس اگر بیان کی گئی ہے قضیے میں موضوع کے افراد کی کمیت کلیت اور جزیت کے اعتبار سے بس قضیہ ہے. سمجھے پہ ہو اما کونہا محصورتن فحصر افراد موضوعہا. بس اچھا جی اس کو محصورہ کیوں کہتے ہیں محصورہ تو وجہ یہ ہے کہ محصورہ مشتق ہے حصر سے حصر کا معنی بندش تو چونکہ اس کے موضوع کے افراد کا حصر ہوتا ہے موضوع کے افراد کا حصر ہوتا ہے سب کا یا بعض کا تو جس میں اثر ہوتا ہے وہ معصورہ ہوتا ہے اس لیے اس کو معصورہ کہتے ہیں. ہاں شاہ جی فرماتے ہیں کہ اس کو محصورہ کیوں کہتے ہیں اس قضیے کو معصورہ کیوں کہتے ہیں تو محصورہ مشتق ہے حصر سے حصر کا مطلب ہوتا ہے بندش کیونکہ اس قضیہ کے اندر جو موضوع کے افراد ہوتے ہیں وہ بند ان کا حصر ہوتا ہے کا اثر ہوتا ہے کلن یا بعضن اس لیے اس کو معصورہ کہتے ہیں. جی کہنا چاہیے کہ نہیں چلو جی ٹھیک ہے. پھر بہرحال ہونا اس قضیے کا کیڑے قضیے کا جس کا موضوع کلی کل افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے
بہرحال ہونا اس قضیے کا ہونا اس قضیے کا محصورہ پورا بس واسطے بس واسطے بند ہونے بند ہونے اس قضیے کے موضوع کے افراد کے قضیے کے موضوع کے افراد کے جی بہرحال ہونا اس قضیے کا محصورہ اور پچھو منع کر کے آ جاؤ پس منع کرو نا پس پس قضیے کے موضوع کے افراد کے حسر کی وجہ سے قضیے کے موضوع کے افراد کے حسر کی وجہ سے جو منع کر سکتے ہو جی جی وَأَمَّا كَوْنُهَا مُصَوَّرَةً شاباش فل استعمال تے فل استعمال بنتا ہے پھر پتہ جی نا جی شاباش فل استعمال الذي هو اللفظ الدال هو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع حاصرا لها ومحيطا بها شاباش اے حاصر نہ غلط ہے کون لکھا جی لکھے نہ غلط لکھا جی یہ حاصران نہیں سم ٹھیک ہے جی اچھا ومحيطا بها اچھا جی یہ قضیہ جس کا موضوع کلی کے افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے اس کا دوسرا نام ہے مصورہ کیا نام ہے دوسرا نام ہے مصورہ اس کو مصورہ کیوں کہتے ہیں اس کا جواب وجہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ جو قضیہ ہوتا ہے نا یہ جو قضیہ محصورہ ہوتا ہے اس قضیے میں وہ لفظ موجود ہوتا ہے جو موضوع کے افراد کی کمیت پر دلالت کرتا ہے کمیت پر تو جو کسی شے کو بند کرنے والا ہوتا ہے اس کو عربی میں سور کہتے ہیں اس کو عربی میں تو چونکہ قضیے محصورے میں سور موجود ہے اس لیے اس کو مصورہ کہتے ہیں کوئی نہیں سمجھ آئی یہ جو قضیہ ہے جس کا موضوع کلی اور کلی کے افراد کی کمیت بیان کی کہ اس کا دوسرا نام ہے مصورہ مصورہ مشتق ہے سور سے یہ جو قضیہ ہوتا ہے یہ قضیہ اس میں چونکہ موضوع کے افراد کی کمیت پر دلالت کرنے والا لفظ موجود ہوتا ہے کون کل لا شیء بعضو لیسا بعضو یہ لفظ ہوتے ہیں تو یہ جو لفظ ہے جو موضوع کے افراد کو بند کرتے ہیں عربی میں بند کرنے والے کو سور کہتے ہیں تو چونکہ اس قضیے میں وہ سور موجود ہے اس لیے اس کو مصورہ کہنا ٹھیک ہے جی آنکھو شاہ یہاں سے جی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ قضیہ کہ جس کا موضوع کلی اور حکم افراد کلی پر اور افراد کی کمیت کو بیان کیا گیا اس کو حکم کلی کے افراد پر ہو اور افراد کی کمیت کو بیان کیا گیا اس قضیے کا دوسرا نام ہے مصورہ کیوں کہتے ہیں مصورہ اس لیے کہ اس قضیے میں سور موجود ہے سور موجود ہے تو سور والے کو سور والے کو مصورہ کہنا ٹھیک ہے والے کو مصورہ کہنا ٹھیک صرف نہیں گل ہے کہ اس قضیے میں چونکہ سور ہے تو سور والے کو مصورہ کہنا ٹھیک ہے سور سے کیا مراد ہے وہ الفاظ جو افراد کی کمیت پر دلالت کرتے ہیں ان کو سور کہتے ہیں ان کو منطقیوں کی اصطلاح میں سور کہتے ہیں اس لیے اس قضیے کو مصورہ کہتے ہیں خلاصہ ہے گل باقی ترجمہ دھیان نال کرو جی بہرحال ہونا اس قضیے کا مصورہ بس واسطے شامل ہونے اس قضیے کے سور پر تو چونکہ سور پر شامل ہے تو لہذا اس کو اب کو سور دی وضاحت ہے اللہ زی وہ سور جو لفظ دال ہوتا ہے موضوع کے افراد کی کمیت پر جو حاصر ہوتا ہے افراد کو اور محیط ہوتا ہے افراد کو یہ وضاحت کیجیے جی کل سمجھیے جی جی بہرحال ہونے اس قضیہ کے مصورہ بہرحال ہونا اس قضیہ کا مصورہ پس واسطے شامل ہونے اس قضیے کے سور پر لہذا کیا کہنا چاہیے مصورہ سور دی وضاحت اللہ دی لفظ دال ہے افراد موضوع کے افراد کی کمیت پر حاصل ہوتا ہے موضوع کے افراد کے لیے اور محیط ہوتا ہے موضوع کے افراد کو ہاں اور بہرحال ہونا اس قضیے کا مصورہ پس واسطے شامل ہونے اس قضیے کے شامل ہونے اس قضیے کے سور پر یعنی وہ سور جو کہ لفظ دال ہے موضوع کے افراد کی کمیت پر حاصر ہے افراد کو محیط ہے افراد کو تو وہ لفظ جو موضوع کے افراد کی کمیت بیان کرتا ہے اس کو منطقیوں کی لغت میں کیا کہتے ہیں سور
تو چونکہ قضیے کے اندر سور موجود ہے اس لیے اس کو مصورہ کہنا چاہیے. آگے جی والسور والسور ماخوذ من سور البلد فكما انه يحصر البلد كذلك ما يدل على كمية الافراد يحصر افراد الموضوع. بس شہر کے چاروں طرف جو دیوار ہوتی ہے نا جس نے شہر کو گھیرا ہوتا ہے ہوں وہ ختم ہو گئی ہیں جی. اے نویاں جی کالونیاں بن رہی ہیں نا انہاں دے چفیرے پھر دیوارا شروع کیتیاں نے اج کل جی گیٹ چھڑ لائے نے جی. سمجھ آتی پئی یہ پرانا طریقہ ہے سارا جی جس کو ہم ترقی کا دور کہہ رہے ہیں جی. تو شہر کے چاروں طرف جو دیوار ہوتی ہے جو سارے شہر کو گھیرتی ہے وہ شہر نو عربی جاندے نے بلد اس دیوار نو آندے نے سور تے کٹھا کریا نہ بندا سور البلد. کی بنتا ہے؟ سور البلد. تو چونکہ اس دیوار نے بھی پورے شہر کو گھیرا ہوتا ہے. گل سمجھیے؟ تو اس لفظ سے منطقیوں نے بھی یہ ماخوذ کیا کہ وہ لفظ جو موضوع کے افراد کو گھیرے اس کو مشابہت ہوگی اس دیوار کے ساتھ. تو چونکہ اس دیوار کو تو عربی میں سور کہتے ہیں لہذا ان کلموں کو بھی جو افراد کو گھیرتے ہیں اے وجہ ہے جی. گل سمجھیے؟ اصل میں سور نام ہے اس دیوار کا جو شہر کو اس کو کیا کہتے ہیں سور البلد شہر کی دیوار فصیل شہر. سمجھیے جی. تو چونکہ وہ لفظ جو موضوع کے افراد کو اس لفظ کو مشابہت ہوگی شہر کی دیوار کے ساتھ گھیرنے میں تو چونکہ اس دیوار کو تو اس دیوار کو سور البلد کہتے ہیں. سور کہتے ہیں اس لیے اس لفظ کو بھی کون سا لفظ کل لا شیء بعضو لیسا بعضو لفظ یار کمال ہے جو گل سمجھتے پے ہو. تو اس مناسبت سے ان لفظوں کو بھی سور کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ بھی احاطے کا گھیرنے کا فائدہ دیتے ہیں. کیا کہ شاہ جی یاس شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سور سور کہتے ہیں ایسی اصل میں دیوار سور کو ماخوذ ہے سور البلد سے. سور البلد سے مطلب یعنی کیا ایسی ہے دیوار کہ جو شہر پورے شہر کی جو گھیرے دیوار ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں سور سور. البلد. ایسی دیوار جو پورے شہر کو گھیرے اس کو کہتے ہیں سور البلد شہر کو گھیرنے والی. تو یہ الفاظ کل لا شے بعضو لیسا بعضو کیونکہ یہ قضیہ کا جو موضوع ہوتا ہے اس کے افراد افراد کو کو گھیرتے ہیں. تو اس مناسبت کی وجہ سے ان کو ان لفظوں کو بھی کیا کہتے ہیں سور القضیہ. وہ سور البلد یہ سور القضیہ. اور سور ماخوذ ہے سور البلد سے. بس جیسا کہ سور البلد البلد گھیرتی ہے شہر کو